اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک عبداللہ بن عمر نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہیں من سلم المسلمون جس سے مسلمان محفوظ رہے، من سلم المسلمون جس سے مسلمان محفوظ رہے، من لسانی اس کی زبان کی نقصان سے، ویدی اور ہاتھ کی نقصان سے بھی، والمہاجر مہاجر وہ ہیں من ہجرا جس نے ہجرت کی، ما نہی اللہ عنہ جسے اللہ جل شانہ نے ممانعت فرمائی ہے، یعنی گناہ سے پرہیز کرنا یہ ہجرت ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان یہ ہیں جس کے لسان کی شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہاں المسلم یہ الف لام عہدی ہیں، یعنی کامل مسلمان یہ ہیں، کامل مسلمان یہ ہیں۔ لیکن یہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الف لام جنسی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسلام کا مستحق وہ بندہ ہے، اس بندے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں جس کے زبان کی شر سے دوسرے مسلمان کیا ہو، محفوظ رہے۔ کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ محفوظ ہیں، بلکہ اس کی معنی یہ کہ محفوظ رہے۔ صحیح ہے نا؟ محفوظ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ اس پہ سارے لوگ، دنیا والے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہے انگریزی میں، ایک لفظ ہے ہی از گوئنگ اور ہی از گو، ان دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، اس پہ سب جانتے ہیں۔ ہی از گوئنگ وہ جا رہا ہے، ہی از گو وہ گیا، اس پہ تو سب متفق ہے کہ اس کا معنی الگ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ الگ ہے۔ یہاں بھی نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ مسلمان وہ ہیں جس کی لسان کی شر دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان ہیں، اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، یہ اسلام کا مستحق ہیں، ورنہ نقصان کیا پیدا ہوگا اگر ہم اس کو کہیں گے کہ مسلمان، کامل مسلمان وہ ہیں جس کی شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کامل مسلمان یہ ہیں، اگر ہم یہ معنی کریں گے تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ پیدا ہوگا، وہ بندہ کہے گا کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نفلی روزے رکھنے والا بھی ہوں، میں تو بار بار حج کے لیے جا رہا ہوں، میں تو عمرہ کرنے والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ آپ کہتے ہیں کامل مسلمان، لیکن یہاں مراد الف لام جنسی ہیں، یعنی مسلمان مستحق ہیں، اسلام کا نام کا مستحق وہ بندہ ہے جس کی زبان کی شر سے دوسرا مسلمان کیا رہے، محفوظ رہے، اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کی شر سے، زبان کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، یہ پھر اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، بلکہ وہ ڈاکو ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ صحیح؟ اور بھی اس میں باتیں ہیں۔ پھر ایک بات ہو گئی، عرب والے لوگ کہتے ہیں المال الابل الناس العرب، باقی ہر چیز کو مال کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کے ساتھ پیسے ہیں وہ مال ہیں، اونٹ ہیں وہ بھی مال ہیں،
مال ہے یا نہیں ہے؟ کسی انسان کے پاس گاڑی ہے، کہتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، یہ مالدار ہیں۔ صرف یہ مال نہیں ہے، گاڑی استعمال یہ مال صرف نہیں ہے، پیسے روپیہ وہ بھی مال ہے نا۔ لیکن عرب کہتے ہیں المال الابل، اور دوسرے وہ کہتے ہیں الناس العرب، لوگ ہیں وہ عربی لوگ ہیں، بلکہ سارے لوگ انسان ہیں، سارے لوگ انسان تو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، صرف عرب والے تو نہیں ہیں، وہ تو صرف بس اس کی تخصیص کے لیے بات کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں بھی یہ بات یہ ہے کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان کی شر دوسرے مسلمان کیا ہو، محفوظ رہے، یہ مسلمان ہیں۔ جس طرح عرب کہتے ہیں المال الابل، اونٹ مال ہے، اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے۔ الناس العرب، لوگ انسان عرب ہیں، باقی لوگ انسان نہیں ہیں۔ تو اسی یہاں بھی وہ بندہ مسلمان ہے جس کی زبان کی شر سے دوسرے مسلمان کیا رہے، مسلمان رہے، یہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ مسلمان پھر نہیں ہے۔ وہ خود پھر اپنے اوپر فتویٰ لگائے گا کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان نہیں ہوں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہاں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، من سلم المسلمون، مسلمان محفوظ رہے، کافر کے بارے میں نہیں فرمایا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان اصل تعلقات مسلمان کے ساتھ نشست و برخاست زیادہ تر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، غیر مسلم کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات ہو رہی ہے، من سلم المسلمون، جس کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حالانکہ ہمارے دین اسلام کا درس یہ ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ کی شر سے ہر انسان محفوظ رہنا چاہیے، یہاں تک کہ جانور بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ اور کتاب المساقات میں یہ جو حدیث مبارک ہیں بخاری شریف میں، کہ ایک عورت تھی، وہ اس نے پانی نہیں پلایا بلی کو، وہ کہاں چلی گئی؟ جہنم۔ کہاں چلی گئی؟ جہنم۔ کیوں؟ بلی کو پانی نہ پلانے کی وجہ سے جہنم چلی گئی۔ بلی نہ مسلمان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، جانور ہیں۔ تو دین اسلام کا تو یہ درس ہے، اور یہاں اسلام کا ذکر کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مسلمان کا زیادہ تعلقات نشست و برخاست کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے قریب زیادہ لوگ کون رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے نبی علیہ السلام مبارک نے فرمایا کہ مسلمان محفوظ رہیں۔ اور دوسری بات، کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کافر حربی اور ایک کافر ذمی۔ جو آپ کے ملک میں ویزے پر آ چکے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، کیا ہوگا؟ اس کا دماغ، اس کا خون، ہر چیز محفوظ ہے۔ اصل میں تو اللہ جل شانہ کے ہاں وہ مسلمان ہے نہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کی مال کی حفاظت، مال محفوظ رہے، اس کو قتل نہ کر لے۔ سے ہمارے ہاں عیسائی رہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں عیسائی ہیں نہیں ہے؟ ہاں، تمہارے کیلے میں بھی ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں وہ صحیح غیر مسلم ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ ان کو آپ محفوظ رکھیں، حکم یہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان اس کی شر سے کیا رہے؟ محفوظ رہے، من لسانی ہی، کس سے؟
زبان سے. یہ کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے زبان کی جراحات سے زخم وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور تیام تلوار کا زخم وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو لہذا انسان کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. غیبت سے، زبان پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، گالی گلوچ سے، زبان پہ بات نہیں ہو رہی ہے لیکن زبان کو نکالا جاتا ہے، غصے کی حالت میں زبان نکالا گیا، کسی نے زبان ہونٹ سے باہر کیا، یہ بھی اس میں داخل ہے کہ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کی شر سے، آپ کی زبان کی شر سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ رہے، چاہے اس میں کلام ہو یا نہ ہو، اس میں باتیں ہو یا اس میں گالی ہو یا نہ ہو، آپ کی زبان کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس لیے لسان کو سب سے پہلے ذکر فرمایا. ابھی ایک حدیث مبارکہ ابن حبان کی حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان کی نیک بختی کے لیے اور مسلمان کی نیک بختی کے لیے یہ کافی ہیں، مسلمان کی نیک بختی کے لیے کافی ہیں کہ وہ اپنے جبڑوں کی بیچ میں، یعنی زبان سے، اس کی شر سے کیا کر لے، حفاظت ہو. یہ انسان کی نیک بختی اس میں ہے. خوش بختی کس میں؟ اس میں ہے کہ انسان کی جبڑوں کے بیچ میں، یعنی زبان ہے، اس کی شر سے کیا رہیں؟ محفوظ رہیں. نیک بختی سے مراد کیا ہے؟ یہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو کلمے کے ساتھ رخصت ہوگا. یہ نیک بختی علامت ہے. لسان. اور دوسرے نمبر پہ یدئی ہے. تو پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک یدئی ہے. اس کے ہاتھ کی شر سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیوں؟ ہاتھ کو اس لیے ذکر پہلے فرمایا چونکہ انسان کی سلطان کی بادشاہت اصل میں وہ ہاتھ پہ چلتی ہے. ہاتھ کے ساتھ لسان تو بات کی چیز ہوتی ہے. اس پہ ہاتھ پہ ڈاکو، ایک بندہ ڈاکو ہے، وہ ڈاکہ کرتے ہیں. کس طرح کر لیتے ہیں؟ ہاتھ کے ساتھ کرتے ہیں نا. کسی کو تپڑ دیا وہ بھی ہاتھ کے ساتھ دیتا ہے، ڈنڈا مارا وہ بھی ہاتھ کے ساتھ. تو لہذا اس کی دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر وہ ہیں، یہاں بھی اس میں دو باتیں. کامل مہاجر وہ ہیں، لیکن یہ بات بھی یہاں نہیں ہے. اصل میں یہ کہ مہاجر وہ ہیں کہ اللہ جل شانہ جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ کیا ہو جائے؟ بچ جائے. یہ بندہ یہ مہاجر ہے. کیوں؟ ہجرت تو سال میں ایک بار ہوگا یا پوری زندگی میں انسان ایک بار کر سکتا ہے، اور گناہ تو بار بار انسان کے سامنے آتے نہیں آتے. آج کل تو ہر دور میں آتے ہیں. ایک سیکنڈ پر گناہ کی دعوت مل رہی ہے. تو یہ مسلمان وہ ہیں جو اللہ جل شانہ کی احکام کی پرواہ کر لے، مخالفت نہ کر لے. یہ مسلمان یہ ہیں. مہاجر لوگ تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. انصار نے بہت زیادہ مدد کی، یہاں تک کہ یہ بہت آج کل کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا ہے
ایسا بندہ اور نہ پیدا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک جانتے ہیں آئندہ حالات۔ ایسے بھی آئے انصار نے اس کی مدد کر لی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انصاری نے کہا نہیں، وہ جو ہجرت کر کے مسلمان آئے تو انصار نے اتنی مدد کر لی۔ ایک انصار نے کہا آپ میرے بھائی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ میرے بھائی ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور آج آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ نہیں، مجھے راستہ دکھائے بازار کے کہ میں مزدوری شروع کر دوں۔ اتنا انصار نے مہاجرین کے ساتھ تعاون کیا، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک یہ ہیں، میری چاہت یہ ہے کہ میں انصار میں سے ہوں۔ انصار میں سے ہوتا، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں کس میں سے ہوتا؟ انصار میں سے ہوتا۔ لیکن یہ قول مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمائی؟ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو بعض مہاجرین جنہوں نے ہجرت نہیں کیا تھا ان کے دل کے اندر کٹکا لگا، کاش ہم بھی ہجرت کر چکے تھے تو ہمیں بھی فائدہ ملتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مہاجر وہ ہیں من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ جل شانہ جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو جائے، یہ مہاجر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مہاجر ہے۔ ہجرت کرنا تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں دین اسلام پہ انسان قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ سارے حدیث کا خلاصہ پھر دیکھیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہ ہیں جس کی زبان من لسانہ، زبان و یدی، ہاتھ کی شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ والمہاجر، مہاجر وہ ہیں من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اس چیز سے ہجرت کر لے ما نہى اللہ عنہ جس سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا۔